السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں؟ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو جی محترم، بے شمار صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 3659 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 2386 نمبر پہ موجود ہے۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے کا سوال کیا، اپنے کسی کام کو آپ کے سامنے، اپنی کسی حاجت کو آپ کے سامنے رکھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ پھر کسی موقع پہ آنے کا کہا۔ فقالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت فلم اجدک، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ قال ابی کأنها تعنی الموت، محمد کہتے ہیں میرے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مراد لے رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے پاس آؤں اپنا معاملہ لے کے، اپنی حاجت لے کے، تو آپ کو نہ پاؤں، آپ اس دنیا فانی میں نہ ہوں، اس کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوں، تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ تو اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو آپ کا کام تھا، وہ آپ نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، اور آنے والی کو کہا کہ اگر میں نہ آؤں یہ مسئلہ تیرا میں حل کروں گا، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، میں اس دنیا میں نہ ہوں، تو پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 3664 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 2392 نمبر پہ حدیث ہے۔ لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں جس پر ڈول پڑا ہوا ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کے ڈول نکالے، ان لوگوں کو سیراب کرنا شروع کیا، اور میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ ڈول پکڑا اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اور ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈول پکڑا اور انہوں نے اس طاقت کے ساتھ پانی نکالا کہ اس قدر طاقت کے ساتھ میں کسی اور کو پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نکالنا، جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگوں کو سیراب کرنا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مدت، اور اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تھوڑے ڈول نکالنا، ایک دو ڈول نکالنا اور وہ کمزوری ہونا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خلافت کی کم مدت اس سے مراد ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ڈول نکالنا، طاقت کے ساتھ ڈول نکالنا، وہ ان کی خلافت کی زیادہ مدت اور زیادہ اس میں فتوحات اور زیادہ اس میں فوائد جو مسلمانوں کو ہوئے وہ مراد ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حدیث میں بھی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈول پکڑا، یعنی وہ لوگوں کو سیراب کرنا، پانی مہیا کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا کام تھا۔ ان کے بعد فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد مسائل حل کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 3671 نمبر پہ حدیث ہے۔ محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین بندہ، افضل ترین بندہ کون ہے لوگوں میں سے؟ تو انہوں نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا کہ پھر ان کے بعد کون؟ انہوں نے کہا، فرمایا پھر عمر۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے سوال کا انداز بدلا، میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اب یہ کہیں گے عثمان، تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ پھر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو عام سا مسلمان بندہ ہوں، تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ عام نہیں تھے، یہ ان کی عاجزی انکساری ہے، لیکن انہوں نے ترتیب بتائی
مراتب کے لحاظ سے کہ سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 3697 نمبر پہ روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع جو ہے وہ بیان کیا ہے، اتفاق بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 664 نمبر پہ حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس مرض میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی وفات جو ہے وہ واقع ہو گئی، اس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، تو آپ نے مجھے حکم دیا، آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلاؤ۔ پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار کریں۔ جاؤ، فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بار بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اصرار کے بعد کہ وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس کے باوجود بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہی اصرار کیا، بلکہ تیسری مرتبہ فرمایا کہ تم یوسف والیاں ہو تو جاؤ، یعنی میں کہتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ بھی اس حدیث میں بھی واضح اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مصلی کے، اس ممبر کے، اس خلافت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 3654 نمبر پہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے علاوہ اس دنیا میں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو خلیل بناتا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، چونکہ وہ امام ہونے ہیں، وہ خلیفہ ہونے ہیں، انہوں نے مسجد میں جو ہے وہ آنا ہے مسجد کی طرف سے، باقی سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لوگ گلی میں سے چل کے آئیں گے، یہ سیدھا جو ہے اپنے گھر سے دروازے سے نکلیں گے اور مسجد میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی ان کی خلافت کی، خلیفہ اول ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس طرح صحیح بخاری میں 3662 نمبر پہ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے امیر مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ امیر مقرر کرنے کی وجہ سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی موجودگی میں ان کو امیر مقرر کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ خیال آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوے سے نکلنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں بعد میں نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا عمر، پھر اس طرح مراتب کے لحاظ سے کئی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، تو سب سے پہلا، سب سے محبوب جو نام لیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا۔ اس طرح صحیح مسلم میں 2387 نمبر پہ حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، حتیٰ اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ان کے لیے ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن ویقول قائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خدشہ ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی کہنے والا کہے انا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حالانکہ اللہ رب العالمین اور مومنین سب کا انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حدیث سب سے زیادہ واضح دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ اپنے باپ اور
اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے لکھ دوں، تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، میں امارت کا زیادہ حقدار ہوں، لہذا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پہ لکھ دوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومنین سارے کے سارے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں سب کا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اور بعد میں رسول اللہ کے وفات کے بعد تمام مسلمانوں کا، مومنین کا انہیں پر اتفاق ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر ہی اتفاق ہوا۔ تو اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کی دلیل موجود ہے، واضح اشارے موجود ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ دلیل تو اگر ماننا ہو، عمل کرنا ہو تو دلیل تو ایک بھی ہو تو وہ بھی کافی ہوتی ہے، اور جتنی احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حق بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔